پلان تو اکانومی کی کافی ڈیٹیل میں تھا، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم فوکس کریں گے تھوڑا سا آن ٹیکسٹائل انڈسٹری، بیکاز لارجسٹ امپلائر ہے دعویٰ انڈسٹری کا کہ 150 سے زیادہ ملیں بند ہو گئی ہیں، 1.5-2 لاکھ آدمی بے روزگار ہو گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ رہا تو یہ اس سے بھی بات آگے بڑھ جائے گی۔ اسٹاک مارکیٹ بھی ایک نیگیٹو ٹرینڈ میں تھی، بیکاز کل خیال سب کا تھا کہ 1-8% ضرور شرح سود میں کمی ہوگی، لیکن وہ 10.5% پہ برقرار رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا سمجھ سے باہر ہے۔ ایک کمپیریزن آپ کو دیتا ہوں، پاکستان کے اندر 10.5% ہے شرح سود، کور انفلیشن 7.4% ہے۔ یو ایس میں شرح سود 3.75% ہے، کور انفلیشن 2.6% ہے۔ انڈیا میں شرح سود 5.25% ہے، کور انفلیشن 4.45 یعنی کہ 4.5% ہے۔ انگلینڈ میں 3.7% کور انفلیشن اور 3.2% اور پالیسی انٹرسٹ 3.75۔ سری لنکا 7.75 پالیسی انٹرسٹ اور کور انفلیشن اس طرح۔ ایوریج جب ہم بڑے بینکس دیکھتے ہیں، ریزرو بینک سینٹرل، وہ 1-2% کا مارجن رکھتے ہیں جو انفلیشن کے اوپر مارجن ہوتا ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ ابھی اس سے پہلے تو اور بھی زیادہ تھا، لیکن ابھی بھی 4% سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے؟ بیکاز ہمارے ملک میں جو انفلیشن ہے یہ کوئی کریڈٹ ایکسپینشن سے نہیں ہوئی بھی۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پرائیویٹ سیکٹر نے فائنینشیل ایئر میں قریباً 80% کم پیسے لیے ہیں بینکوں سے۔ سب سے بڑی بورور گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ نے ابھی بورنگ اور بھی بڑھانی ہے سیکنڈ ہاف کے اندر۔ سو جن کی وجہ سے انفلیشن ہے وہ تو اپنے حرکتیں بدلتے نہیں ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ 3 ایشوز ہیں پاکستان میں، انرجی پرائسز، ہائی ٹیکس رجیم، یہ 2 چیزیں سب سے بڑی چیزیں ہیں، اور اس پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں ذرا بات کریں گے کوئکلی۔ ہمارے ساتھ ہیں خرم شہزاد صاحب ہیں، ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر آن اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز۔ کامران رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ایپٹم آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن۔ کامران بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ 3 ایشوز ہیں انرجی پہ۔ انرجی پہ تو چیخیں سب کی نکل گئی ہیں۔ میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ 2015 میں 13,000 میگا واٹ تھی، اور ہمارا جو کیپیسٹی کا ہم پیمنٹ دیتے تھے وہ 200 بلین روپیہ تھا۔ 2024 میں بھی 13,000 میگا واٹ ہی استعمال ہوئی، لیکن اب 2 خرب اس کا کیپیسٹی چارجز ہیں، کیونکہ 43,000 میگا واٹس انسٹالڈ ہیں۔ ابھی اس میں اور بھی آئیں گے۔ کیا گورنمنٹ ویئر از دا گورنمنٹ مکنگ اپ؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک کا تو کہتے ہیں جی وہ تو انڈیپینڈنٹ، اب انٹرسٹ ریٹ میں ہم کیا کریں، which they have merit in that argument۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سر، جسے کہتے ہیں نا وی کانٹ گو بیکورڈز، وی کین اونلی موو فارورڈ۔ اب یہ جتنے ہمارے ماضی کے آئی پی پیز لگے ہیں، ویدر وہ لوکل تھے، ویدر وہ سی پیک ریلیٹڈ تھے، اب ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے۔ جو ہم کر سکتے تھے وہ تو ری نیگوشیٹ کر کے ہو گیا، جنہیں ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جایا گیا، جس پہ کافی کاوش ہمارے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز صاحب نے کیمپین سٹارٹ کی تھی، پھر ایف پی سی سے ساتھ میں ملی، ایپٹما ملی، وہ ہم نے پچھلا پورا سال اسی میں گزار دیا، وہ جنگ لڑتے لڑتے۔ اب سر ایشو یہ ہے کہ ہم 13-14 ہزار میگا واٹ میکسیمم کنزیوم کر رہے ہیں سردیوں میں، گرمیوں میں آتے ہی یہ 28-29 تک میکسیمم چلی جائے گی۔ گریڈ آپ کا ٹوٹل انسٹالڈ 43,500 میگا واٹ کا، 17,000 میگا واٹ آنے والے 5 سال میں تھرو محمد ڈیم، داسو ڈیم، دائمیر بھاشا ڈیم مزید آ جانا ہے، اور بھی اس طرح کے 2-4 اور پروجیکٹس ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک چیز دیکھ لیا کہ بجلی کا ریٹ بڑھاتے رہے اینڈ آف ٹیک نہیں بڑھی، آف ٹیک ریورس گرتی گئی، پھر لوگ سولرائزیشن کی طرف چلے گئے۔ کراچی یا سندھ والی سائڈ پہ سولر پلس ونڈ بڑی تیزی سے لگ رہی ہے، سولر پہ چلا گیا، اس کا بڑا جی، ایگری بھی سولر پہ چلا گیا ہے، کوئی تقریباً 6,500 میگا واٹ سولر گھروں میں لگ گئی، 13,000-13,500 میگا واٹ آف گریڈ لگ گئی۔ اب یہ پالیسی سر گورنمنٹ کی تھی نا، ہماری تو نہیں تھی نا۔ جو 2016 میں آپ نے گیس کے اگریمنٹ سائن کیا وہ بھی تو گورنمنٹ نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ سو وی کانٹ گو بیکورڈز، وی کین اونلی موو فارورڈ۔ اب اس سارے کا جو آج ہم نے وزیر خزانہ صاحب کو ایس آئی ایف سی میں ہم نے بات کی ہے، وہ یہ کی ہے۔ آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے؟ جی، آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور ہمارا ہمیشہ کام دیکھیں گورنمنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا، گورنمنٹ کے اپنے گورنمنٹ کو آج کوئی پلان ہے ٹیکس ریفارمز کا، انرجی ریفارمز کا؟ میرا خیال ہے سر گورنمنٹ میں اب ایک تھوڑی سی وری ہے، کیونکہ آپ ہی کے پروگرامز میں جسٹ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کے آڈینس کو کہ 6 مہینے کا جو ڈیٹا ہے ایکسپورٹ کا، 15 بلین کی ایکسپورٹ ہے اینڈ 34 بلین ڈالر کی امپورٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی بی ایس کے اسٹیٹسٹکس ہیں۔ خالی دسمبر کے مہینے میں جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے پاکستان کی وہ 19.5% گری ہے کمپیئر ٹو سیم ٹائم لاسٹ ایئر، اینڈ آپ کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ -8% گری ہے۔ جسے کہتے ہیں کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے، نمبرز آپ کے سامنے ہیں۔
آج ہم نے اس چیز کا وزیر خزانہ صاحب کو بھی باور کرایا ہے, SIFC بھی پوری طرح سے اویئر ہے. ہماری سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت ایک نیشنل اکنامک ایمرجنسی امپوز کریں ان لائٹ آف یہ جو EU کی انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے. پاکستان کا 7 سے 8 بلین ڈالر ٹوٹل ایکسپورٹ کا EU جاتا تھا ایٹ 0% فار a lot of tariff لاسٹ ایئر lines. آپ کی $9 بلین کی جی, اب ہمیں سر خدشہ ہے کہ انڈیا جس کا 12% ڈیوٹی سٹرکچر تھا اس کو 0 مل گیا, تو وہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ایج آنے والا ہے اینڈ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی ڈمپنگ یورپین ہم اس پہ آ جائیں ذرا. بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ڈسکوز کی کوئی ایفیشنسی نہیں بڑھی, وہی لائن لاسز ہیں, وہی تباہی پھری ہوئی ہے. ٹیکس ریفارمز کے اوپر بالکل ہمیں باتیں نظر آتی ہیں, اس کے اندر جو اسٹرکچرل ریفارمز ہونی چاہیے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی. جو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے تھا وہ نہیں بڑھایا, جو ایگزسٹنگ ٹیکس پر ہے اسی کو مار دیا ہے. سیلری والوں کو 40%, بزنسز کو 60%. اب یہ آپ کے سامنے ہے 9 بلین, اگر ہماری $15 بلین کی ہے 6 ماہ میں, $9 بلین تو EU کا ہے. اس پہ بھی اب ہمیں رگڑا لگے گا اور بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا لگے گا. گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ ایک فگر دے دے گی جی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اتنی % گروتھ ہو گئی, IT میں اتنی ہو گئی. یہ جو سارا کچھ ہے ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو اے پلان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر, میں آپ کو تھوڑا سا ایک نمبرز کی میں بھی بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. LSM کی جو آپ نے بات کی ہے وہ تو فیکٹ ہے نا, کہ آپ کے نومبر کے نمبرز جو ہیں وہ 10.5% سے بڑے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں, اور 6% فرسٹ 5 منتھس میں گروتھ ہے. If I can ask you, وہ جو نمبرز بڑے ہیں اس میں جاب کریشن کتنی ہوئی؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں 2 بڑے فیکٹرز ہیں جس کے تھرو LSM میں گروتھ آئی ہے. ایک ہے انڈسٹریل فیکٹر, انڈسٹریل گروتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے. دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر ہے. یہ 2 کلیئر کٹ نمبرز اگر آپ دیکھیں کھول کے باسکٹ تو آپ کو نظر آئے گا. سیکنڈلی چیئرمین صاحب نے بات کی ہے ڈکلائن ان ٹیکسٹائل ایکسپورٹس. میں آپ سے تھوڑے سے نمبر شیئر کرتا ہوں. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ایکچولی گروتھ آئی ہے اس میں, ویلیو ایڈڈ میں, اور میں آپ کو ایگزیکٹ نمبرز بتاتا ہوں کتنی گروتھ آئی ہے. دیکھیں اس میں فرق ہے, ایک آپ را کاٹن یا تو ایکسپورٹ کر لیں یا را چیزیں ایکسپورٹ کریں یا ویلیو ایڈ کر کے کریں. ویلیو ایڈڈ میں اگر آپ دسمبر میں دیکھیں اوور آل ایکسپورٹس میں 21% کا اضافہ ہے منتھ آن منتھ, یعنی کہ نومبر 25 اور نومبر دسمبر کو اگر آپ کمپیئر کریں تو 21% کا اوور آل ایکسپورٹس میں اضافہ ہے, ڈریون بائی ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل. ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں کتنی گروتھ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ویلیو ایڈڈ کے اندر اگر آپ لیٹس سے نیٹ ویئر کی بات کریں 16% منتھ آن منتھ گروتھ ہے اور 12% گروتھ ہے فرسٹ ہاف میں, یعنی کہ جولائی ٹو دسمبر کے پورے 6 مہینے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 12% گروتھ ہے. پھر آپ بات کریں بیڈ ویئر کی 24% گروتھ ہے منتھ آن منتھ اور 8% گروتھ ہے فرسٹ ہاف میں. پھر آپ بات کریں ریڈی میڈ گارمنٹس کی 23% منتھ آن منتھ گروتھ ہے اور 7% فرسٹ ہاف میں گروتھ ہے. میڈ اپ آرٹیکلس کی بات کریں 24% منتھ آن منتھ ہے, پازیٹیو گروتھ ہے فرسٹ ہاف میں. پھر میں بات کروں ادر ٹیکسٹائل, جو ان کو ان پٹ دے رہی ہیں کمپنیز وہ تو بند ہو رہی ہیں. ان کے کنسرنز اپنی جگہ ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ ڈومز ڈے نہیں ہے, ڈومز ڈے سینیریو نہیں ہے. چیزیں دیکھیں, ڈائریکشن آف ٹریول از امپورٹنٹ. یہ دیکھیں, یہ ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے, یہ تو ہیں نا پرابلمس. بات کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کر کیا رہے ہیں, ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے. انٹرسٹ ریٹس کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ وہ تو میں اچھا لیں, اف آئی وانٹ